حضرت اکثر بقرعید کے موقع پر ملک کی فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتی ہیں اور قربانی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، اور ادھر چند سالوں سے ان واقعات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ کہیں جانور کو پکڑ لیا گیا تو کہیں جانور کو لے جانے کے دوران مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے میں مسلمان قربانی کا فریضہ جو ان ایام میں سب سے اہم اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس کو کیسے پورا کریں؟ دیکھیے، قربانی ایک عظیم عبادت اور اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا اور روشن باب ہے، اور مسلمان بہت شوق اور ذوق اور جذبات سے اس عبادت کو انجام بھی دیتے ہیں، اور ہر صاحب حیثیت مسلمان، مالدار مسلمان مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ لازم، اگر ان 3 دنوں میں مالدار مسلمان قربانی کسی وجہ سے نہ کر سکے تو بعد میں اس کو اس کی رقم صدقہ کرنا ضروری، لہذا اس کو تو انجام دینا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ فرض نماز کی طرح ہے قربانی، واجب الوطر کی طرح ہے، تو قربانی تو دینا ہے۔ اور ملک کے اندر بسنے والی ایک بڑی آبادی، وہ ایک خاص جانور کے تعلق سے وہ عقیدت رکھتی ہے، اور اس جانور کو وہ ماں اور خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور بہت سارے صوبوں میں اس جانور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں صوبہ کرناٹک میں گزشتہ جو حکومت تھی، اس نے نہ صرف قانون اس کی ممانعت کا بنایا، بلکہ اس کے دفعات اتنے سخت رکھ دیے کہ انسان کو ختم کرنے پر ایسی دفعات نہیں ہے جو دفعات اس جانور کو ذبح کرنے پر ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں یہ قانون ممانعت کا بنا ہوا ہے، اس خاص جانور کے تعلق سے مسلمانوں کو قانون کا لحاظ کرنا، اس کی رعایت کرنا، قانون پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ قانون شکنی ہوگی تو پھر حکومت اور پولیس اپنی کارروائی کرے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس خاص جانور کو چھوڑ کر ہمارے پاس اس عبادت کو انجام دینے کے لیے کوئی اور گنجائش نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، گنجائشیں بہت ہیں۔ جب گنجائشیں ہیں ہمارے پاس تو ہمیں گنجائشوں کو اختیار کر کے اس فریضے کو انجام دینے کی ضرورت ہے، اور گنجائشیں ہونے کے باوجود اسی جانور سے ہم لگے رہے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، فرد کو بھی اور ملت کو بھی، اور یہ نقصان مالی بھی ہے، بہت سی مرتبہ جانی بھی ہے، جیسا کہ ملک کے حالات ہیں، ہم سے زیادہ ناظرین جانتے ہوں گے۔ دوسری بات، وہ ایک مخصوص جانور کو چھوڑ کر دیگر جو گنجائشیں جانوروں میں ہیں ان کی قربانی میں برادران وطن کو کوئی شکایت نہیں ہے، یہاں کے بسنے والوں کو۔ آپ کا مذہبی عمل ہے، آپ کریں۔ ہاں، شکایت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو سڑکوں پر لائیں، سڑکوں پر ذبح کریں، یا اس کا خون وغیرہ سڑکوں پر بہنے لگے، یا اس کی گندگی اور غلاظت سے جو ہے تعفن پیدا ہوتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن جانوروں کے لیے قربانی کی گنجائشیں ہیں ان کی قربانی بھی اس طریق پر انجام دی جائے کہ اس سے پڑوسیوں کو، آس پاس رہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ برادران وطن دیگر جانوروں کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرتے ہیں۔ حضرت چند سالوں سے کچھ ادارے والے مشترکہ مطلوبہ اور غیر مطلوبہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ملک کی صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھیے، جن صوبوں میں پابندی لگی ہے، آپ وہاں مشترکہ قربانی اور مطلوبہ غیر مطلوبہ قربانی کا نظام کریں گے، آپ یہاں نہیں کرتے، آپ کرتے کسی اور صوبے میں، اور جہاں آپ کرتے ہیں اس صوبے کا قانون کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ممکن ہے وہاں اجازت ہو تو آپ یہاں وصول کر لیں، وہاں قربانی دیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی ہوتی کہاں ہے؟ اشتہار آپ کا یہاں لگتا ہے، جس صوبے میں اس جانور پر ممانعت ہے اور اس کے ذبح پر پابندی ہے، وہاں آپ کا اشتہار لگتا ہے تو فرقہ پرست طاقتیں
ان اشتہاروں کی تصاویر اور اس کے جو ہے کبھی دیواروں سے نکال کر اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ کبھی نہ کبھی ادارے اور ان سے منسلک افراد کے لیے یہ پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا، رائے یہ دی جاتی ہے کہ اشتہار بازی بھی نہ ہو۔ آپ یہاں کر بھی نہیں رہے، آپ ذرائع بہت ہے، آپ بغیر اشتہار بازی کے، آپ اخبار میں دیے بغیر، آپ دیواری اشتہار کے بغیر آپ اس کام کو کسی اور صوبے میں کر رہے کیجئے، لیکن یہاں تو ماحول خراب نہ ہو۔ اچھا، اگر کارروائی ہو تو آپ کو یہ اطمینان ہے کہ ہم جواب دے لیں گے اور ممنوع جانور ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جواب دیتے دیتے، آپ کی وضاحت ہوتے ہوتے جو نقصان پہنچنا ہے وہ ہو چکا ہوگا، اتنا موقع نہیں ملے گا، آپ کو نقصان ہو جائے گا، پھر وضاحت ہوتی رہے گی، فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، کئی سالوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان آج نہیں تو کل ہوگا، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اشتہار بازی نہ ہو، اپنی جانب سے کوئی ثبوت کسی کو فراہم نہ کیا جائے، بہت سارے ذرائع، ان ذرائع کو استعمال کرنے کام کر لیں۔ ابھی کرناٹک میں بھی چونکہ نئی حکومت بنی ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو کوکشی قانون نافذ کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور کھلے عام مشترکہ قربانی کی تشہیر بھی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا واقعی قانون میں ڈھیل دی گئی ہے یا غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پھیل رہی ہے؟ قانون جو بنا ہے وہ اپنی جگہ میں باقی ہے۔ دیکھیے، بعض پارٹیوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں، حکومت بدلتی ہے، پارٹی اپنی پالیسی لاگو کرتی ہے، بعض قوانین بن جاتے ہیں اور قانون سازی کے تمام مراحل سے گزر کر وہ قانون کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جیسے اسمبلی میں بل پیش ہو، پھر جو ہے کونسل میں پاس ہو، پھر گورنر اس کو قبول کر لے، وہ قانونی حیثیت حاصل کر لے، تو یہاں جو ہے وہ جانور پر پابندی ہے، قانون بن چکا۔ حکومت بدلی ہے، قانون اپنی جگہ میں باقی ہے، لہذا قانون شکنی کریں گے تو پولیس کارروائی کرنے پر مجبور ہوگی، قانون کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت اس قانون میں ترمیم کرے یا اس کی دفعات ہلکی کرے یا قانون ہی ختم کرے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب وہ ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ سرے دست قانون باقی، لہذا اس ممنوع جانور کے تعلق سے مسلمانوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ گلیوں میں، کوچوں میں، کھلی فضا میں اس کو باندھنا، گشت کرانا، جلوس نکالنا، یہ غیر محتاط قدم ہوگا، جس سے ان کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے، ملت کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔